بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے اور یہ کہاوت مشہور ہے کہ ماں کی گود بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے، لہذا اس زمانے میں ماں کی طرف سے جیسی تربیت ملتی ہے ویسا ہی بچہ پروان چڑھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ گود سے پہلے اور بہت پہلے بچے ماں باپ کے اثرات کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں اولاد کی تمنا ہونے لگے، اور واقعہ یہی ہے کہ ہر انسان کے دل میں فطری طور پر اولاد کی تمنا ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ وہ نکاح کر لیتا ہے، تو اسی وقت سے انسان کو چاہیے کہ وہ مطلق اولاد کی دعا نہ کرے یا محض جسمانی اعتبار سے صحت مند اور خوبصورت اولاد کی دعا نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کے مقبول اور اللہ کے نزدیک نیک اور صالح اولاد کی دعا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید نے نقل کی ہے کہ جب انہوں نے اولاد کے لیے دعا فرمائی تو یوں عرض کیا، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے نیک، محبوب اور مقبول بندوں میں شامل ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی تقریباً بانجھ تھی، ظاہر اسباب معدوم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور نبی کو جتنا یقین اللہ کی قدرت پر ہوتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایک امتی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ظاہری اسباب کے معدوم اور مفقود ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی سے اولاد کے لیے دعا کی، اور یوں دعا کی، انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو میرے کمالات کا اور تیرے دین کا وارث بنے، اور یعقوب کے خاندان کے کمالات کا اور نبوت کے کاموں کا وارث بنے، اور اے اللہ تو اس کو اپنے نزدیک پسندیدہ، نیک اور صالح بنا۔ دوسرے مقام پر ہے، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ مجھ کو پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ حضرت مریم کی والدہ اور حضرت عمران کی بیوی نے یوں دعا فرمائی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے میں یہ نظر مانتی ہوں کہ اس کو تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تو میری جانب سے اس کو قبول فرما۔ ایسے ہی جو عام دعائیں مذکور ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جو دعا کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں وہ یوں کہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ دعائیں ہیں، لہذا انسان کے دل میں جب اولاد کی تمنا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی سے
انتہائی عاجزی کے ساتھ اور خضوع و خشوع کے ساتھ وہ نیک اور صالح اور متقی اور پرہیزگار اولاد کی دعا کرے، اور ان دعاؤں کے اثرات وہ نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اور یہ تصور نہ کیا جائے کہ ابھی تو شروعات ہی ہوئی ہے اور ابھی نہ حمل کا استقرار ہوا ہے تو ابھی سے دعا کے کیا معنی۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی دعا اور قرآن مجید میں نقل کی گئی اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ان دعاؤں کے اثرات نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، اور جب بندہ خلوص دل کے ساتھ اپنی اولاد اور ذریت کے لیے نیکی کی، صلاح کی، تقوی کی اور اللہ کے مقبول بندے ہونے کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں میں ایسی ہی صفات پیدا فرما دیتے ہیں اور ان کو نیک اور صالح بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے میاں بیوی کے آپس میں ملنے کا، تو یہ شریعت کی جامعیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور واضح تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ ہمیں اس کے بھی آداب بتلائے گئے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب انسان بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ کہہ کر جائے۔ بسم اللہ کہنے کی وجہ سے شیطان درمیان سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت جب دعا پڑھی جاتی ہے تو روایت میں ہے کہ ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ، کہ جب انسان بسم اللہ پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہو جاتا ہے تو انسان کے ستر اور شیطان کی نگاہوں کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ تو یہی اس موقع پر بھی کہا جائے گا کہ مباشرت سے پہلے بھی اور انسان بیوی کے پاس جائے تو اس سے پہلے اگر بسم اللہ کہے تو پھر شیطان درمیان سے نکل جاتا ہے۔ اور ملنے کے وقت کی مشہور دعا ہے، اور اس دعا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تلقین فرمائی کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ ہمیں بھی شیطان سے محفوظ فرما اور ہمیں تو جو اولاد عطا کرے اس کو بھی شیطان کے نرغے میں پھنسنے سے اس کی حفاظت فرما۔ اور عین انزال کے وقت بھی ایسی ہی دعا کی تلقین فرمائی، اللہم لا تجعل الشیطان فیما رزقتنی نصیبا، کہ اللہ تو جو مجھے عطا کرنے والا ہے اس کا شیطان میں کسی طرح کا کوئی حصہ نہ بنا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ مباشرت کے بعد صبح کو جلدی چاہیے کہ میاں بیوی اٹھ جائیں اور غسل جنابت کر لیں اور فجر کی نماز پڑھیں، حتیٰ کہ اگر فجر کی نماز سستی اور کاہلی کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات اولاد پر یہ پڑتے ہیں کہ اولاد میں فسق و فجور پیدا ہوتا ہے۔ تو ماں کی گود پہلا مدرسہ نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے جب انسان کے دل میں اولاد کی تمنائیں انگڑائی لینا شروع کرتی ہے تو اسی وقت سے والدین کے نیک جذبات اور ان کی دعائیں وہ بچوں میں اثر پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی ہی دعا کریں اپنی اولاد کے لیے اور بہت پہلے سے اس کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی نصیب فرمائے، آمین۔